السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، اور رحمتیں، سلامتیاں اور برکتیں نازل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کے آل پہ، ان کے اہل بیت پہ، ان کے صحابہ پہ۔ یہ ویڈیوز کا مقصد کسی کی دلازاری بھی نہیں ہوتی، اور اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہوتا کہ کسی فرقے کو پروموٹ کرنا یا کسی فرقے کی بات کرنی ہے۔ یہ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ آج کل کے دور میں پریشانیاں کیوں ہیں، مسائل کیوں ہیں، اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو آج میں ایک بزرگ کا واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک تبلیغ جماعت کے ساتھی تھے، وہ بیچارے 30 سال سے پریشان تھے، شادی شدہ تھے، بچے جوان ہو گئے، لیکن ان کی پریشانیاں ختم نہیں، تو وہ آتے رہتے تھے۔ تو وہ ایک جگہ گئے نصرت پہ کسی جماعت کی، تو وہاں پہ ان کو ایک مولوی صاحب ملے جو تبلیغ جماعت سے جڑے ہوئے تھے، جن کا تعلق تھا، تبلیغ جماعت سے تعلق تھا۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کوئی ایسا بندہ، ایسا کوئی جو یہ مسئلے حل کر سکتا ہو، کیونکہ میرے ساتھ کافی پرابلم ہے۔ انہوں نے میرا بتایا، اس نے ساتھی نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے ملاقات ہوئی، یہ ہوا، اور وہ انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے۔ لیکن میں نے انہیں بولا کہ نہیں، ابھی وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ ایک تو مسئلہ یہ کہ ہم لوگ جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو تھوڑا، یہ نہیں کہہ رہا میں کہ وہ غلط تھے، لیکن یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ایک عالم ہوں، میں کیسے عام آدمی کے پاس جاؤں۔ میرا دوبارہ ان کی پھر ملاقات ہوئی، وہی گئے تھے کسی مسجد میں، تو وہاں پہ ملاقات ہوئی، تو پھر بات ہوئی، پھر انہوں نے ان کو سمجھایا آپ ان سے ضرور ملیں، میں اتنے سالوں سے پریشان تھا اور میرے مسئلے الحمدللہ حل ہو گئے۔ تو وہ آ گئے میرے پاس، الحمدللہ وہ عالم بھی ہیں اور مرکز سے جڑے ہوئے بھی۔ تو میں نے ان کو بٹھایا، بچہ بھی ان کا ساتھ تھا۔ تو 5-6 سالوں سے وہ پریشان تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا حضرت آپ نے تعویذات بہت لیے؟ بولا ہاں، جہاں بھی بیان کرنے جاتا ہوں۔ اچھا، وہ بیچارے بہت نیک ہیں، میں ان کو ولی سمجھتا ہوں کہ اس دور میں وہ ولی ہیں۔ اس دور میں کیا، وہ ولی ہیں، وہ اچھے انسان ہیں، وہ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن مسئلے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ، کیونکہ ہم جس دور میں اکثر کہتا ہوں کہ چل رہے ہیں، اس میں شیطانی قوتوں کو طاقت زیادہ ہے انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو بہرحال ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے جیب سے ایک تعویذ نکال کے دیا، بولا جہاں بھی جاتا ہوں بیان کرنے تو مجھے کچہری ہوتی ہے، بیٹھ کے بات چیت ہوتی ہے، بعد میں بیان کے بعد تو میں ان لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ مسئلے ہیں میرے ساتھ۔ وہ حالانکہ وہ تعویذ لکھ کے دے دیتے ہیں، یا تعویذ کوئی نہ کوئی، اکثر زیادہ تر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تعویذ کی وظائف تو یہ خود جانتے تھے، اس لیے تعویذ دیتے تھے ان کو۔
اس لیے تعویذ دیتے تھے کہ بھائی کیوں، کیا وجہ ہے. وہ بتاتے تھے ان کو کہ آپ پہ جو ہے نا دین کا کام آپ کر رہے ہیں بہت اچھا، اور اس وجہ سے جو مخالف فرقے ہیں وہ آپ کے اوپر جادو کر رہے ہیں. جیب سے ایک تعویذ نکالا، بولا ابھی بھی کسی نے مجھے دیا ہے یہ تعویذ. وہ مولوی ہیں، انہوں نے تعویذ دیا، وہ یہ کام کرتے ہیں تعویذ کا. تو معذرت کے ساتھ مولویوں سے معذرت کے ساتھ جو مولوی عامل ہیں نا، عملیات کرتے ہیں، تعویذات کرتے ہیں، تو وہ میں نے اس سے کہا کہ صحیح یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان لوگوں کو یہی پتہ نہیں ہے، اور اتنے عرصے سے آپ پریشان ہیں، آپ کو در بدر پریشان ہیں، مسئلے ہیں در بدر ہیں جیسے ایک قسم کے، تو ان کو یہی مسئلہ پتہ نہیں چل رہا ہے، اور اتنے عرصے سے آپ پریشانی میں گزار رہے ہیں، اور ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے ان کو یہی علم نہیں ہے، تو پھر علاج کیوں کرتے ہیں؟ جیسے ڈاکٹر ہے، اگر ڈائگنوز نہیں کر رہا مرض کو، کسی بھی مرض کو ڈائگنوز نہیں کر رہا مریضوں کو، وہ ایسے ہی تکے پہ دوائیاں لکھ کے دے دے، تو وہ ڈاکٹر بھی جاہل ہوا نا، کہ وہ بغیر تصدیق کے، بغیر دیکھے، بغیر سمجھ لیں کہ ڈائگنوز کیے ہوئے وہ جو دوائیاں لکھ کے دے رہا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور بس دوائی لکھ کے دے دی. دوائیاں اب وہ نقصان کر سکتی ہیں، تکے پہ 3-4 دوائیاں دے دی، 5 دے دی دوائیاں، اب کوئی نہ کوئی لگ جائے، لگ گئی تو واہ، نہیں لگی تو خیر ہے، تو اس کے گھر سے کیا جاتا ہے. تو یہ بیچارے بھی 5-6 سال سے پریشان تھے، اتنے بڑے اچھے نیک انسان، عالم بھی، تبلیغ سے جڑے ہوئے بھی، اور 5-6 سالوں سے پریشان. تو میں نے بولا حضرت جب ان کو پتہ نہیں چلتا تو پھر یہ ایسی چیز کرتے ہیں کیوں ہیں؟ تو بولا بہرحال، بولا پھر کیا مسئلہ ہے؟ میں نے بولا مسئلہ یہ ہے کہ آپ قبرستان جاتے ہیں، کوئی بڑی صورت وہاں جا کے پڑھتے ہیں. تو مجھے کہا کہ ہاں، میں ہفتے 10 دن بعد جاتا ہوں والدہ کی قبر پہ، اور سورہ یاسین پڑھ کے بخش دیتا ہوں ان کو. قبرستان جاتا ہوں، پڑھتا ہوں، بخش دیتا ہوں. میں نے بولا حضرت بند کر دیں. بولا سورہ یاسین پڑھنے سے مسئلہ ہو رہا ہے یہ سارا؟ میں نے ہاں. بولا وجہ؟ میں نے ان کو ڈیٹیل سے کافی وجہ سمجھائی، باتیں بتائی کہ یہ مسئلے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں. آج کل ہم انسان کمزور ہیں، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو طاقت ملی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے یہ مسئلے ہو رہے ہیں. تو بولا ٹھیک ہے، میں آج کے بعد بس بند کر دیتا ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ان کا بیٹا چھوٹا بیٹا اور ساتھ، تو میں نے بولا حضرت اس کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں کیا؟ بولا ہاں لے جاتا ہوں. میں نے کہا اس نے وہاں پہ جنات دیکھی ہے. تو اسے بچے سے تصدیق کی، تو بچے نے تصدیق، اس نے بتایا کہ ہاں یہ ہوا تھا اس طرح سے. بہرحال پھر میں نے انہیں بولا کہ آپ پانی دم کر کے دیتے ہیں شاید لوگوں کو. بولا ہاں، سورہ فاتحہ کا عمل جو ہے فلاں بزرگ نے دیا تھا مجھے، تو وہ دم کر کے دیتا ہوں. میں نے بولا بلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کرتے تھے کہ ہر شخص کو دم کرنا یا پانی دم کر کے دینا. اور پھر میں نے ان کو اس کے نقصانات بتائے کہ اس کے نقصانات یہ ہیں، اس کے نقصانات یہ نقصانات ہیں، اس طرح سے نقصانات ہیں. ایک آدمی گمراہ ہے، ایک آدمی نے حق کھایا ہوا ہے، ایک آدمی شرابی ہے، ایک آدمی زانی ہے، ایک آدمی سود خور ہے. اب اس کے کئی مسئلے ہیں، کسی کے کچھ ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے. اگر آپ ان کو دم کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، سمجھے نا، تو آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں. اکثر مولویوں سے میں پوچھتا ہوں کہ ایسے ایسے لوگوں کو تعویذ دینا یا ایسے ایسے لوگوں کو دم کرنا یا وظیفہ بتانا، آپ بتائیں کہ جائز ہے؟ مولوی کیوں؟ اکثر میری تو کئی مولوی سے، رمضان شریف تو میرا کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جس دن مولوی جو ہے میرے پاس نہیں ہو، اور کثیر تعداد میں رمضان میں تو الحمدللہ. تو میری بات یہ تو ہوتی رہتی ہے. میں نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے، آپ لوگ کرتے ہیں ظالموں کو دم کرتے ہیں، ظالموں کو آپ جو ہے
وہ وظائف بتاتے ہیں تو یہ اگر کسی کا یہ عمل ہو، کسی کا یہ عمل ہو، کسی کا ایسا عمل ہو تو یہ جائز ہے، تو سب بولتے ہیں نہیں۔ میں بولتا ہوں کہ عذرائے مذاق میں نے بولا کہ بھائی پھر تو آپ ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں، تو بولتے ہیں ہمیں پتہ نہیں۔ تو میں نے بولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کرتے تھے ہر کسی کو، جیسے 2 عورتیں آئیں بیہوشی کی حالت میں، لڑکیاں تھی روزے کی حالت میں تھی، بیہوش ہو کے آئیں، تو آپ نے تو کوئی ان پہ دم نہیں کیا، کوئی ان کو پانی نہیں کیا پلایا دم کر کے، کوئی ان کو وظیفہ نہیں ان کو بتایا کہ انہوں نے غیبت کی ہے۔ ایسے اور بھی کئی واقعات ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ڈائیگنوز تو ہونا چاہیے، جو آدمی وظائف دے رہا ہے یا تعویذات دے رہا ہے اس کو ڈائیگنوز تو ہونا چاہیے، پتہ تو لگنا چاہیے کہ میں کیا کس کو دے رہا ہوں، یہ میں کسی ظالم کی تو مدد نہیں کر رہا۔ تو پھر میں نے ان کو سمجھایا وظائف دینے پہ اور تعویذات یہ دم کرنے پہ، تو انہوں نے بولا میں اب انشاءاللہ یہ بھی نہیں کروں گا۔ پھر میرے سے انہوں نے پوچھا کہ درود شریف کی کتاب چھپواتا ہوں، وہ چھپواؤں نہیں چھپواؤں؟ میں نے بولا چھپوائیں، بالکل چھپوائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کتاب میں لکھیں کہ اس میں سے وظائف کے طور پہ وہ درود شریف جو وظائف کے طور پہ پڑھے جو بھی شخص، وہ جو ہے پرہیزگار ہونا چاہیے، اگر دوسرا پڑھے گا اس کو نقصان ہوا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، یہ لکھوا دیں بس۔ تو انہوں نے الحمدللہ بھی چھپوائی، تو انہوں نے یہ لکھوایا اس کے پہلے صفحے پہ۔ تو پھر الحمدللہ ان کے مسئلے حل ہو گئے کافی حد تک۔ ایک دن مجھے کال کی، بولا میرا بیٹا جو ہے گھر سے چلا گیا، میں نے کہا آ جائے گا، آ گیا وہ تھوڑی دیر بعد۔ پھر دوبارہ کال کی، بولا یہ مسئلہ ہو رہا ہے کیوں؟ میں نے بولا اس کو لے آئیں، میں اس سے بات کروں گا، آیا لے کے۔ میں نے اس سے پوچھا تمہارا کوئی دوست ہے وہ اس طرح کا ہے، گمراہ ٹائپ ہے اور گستاخ ہے؟ تو اس نے بولا ہاں، وہ میں اس سے صرف اس لیے ملتا ہوں تاکہ میں اس کو صحیح راستہ سمجھا سکوں۔ تو میں نے بولا نہیں، تم میں طاقت نہیں ہے، اس لیے اس کے جو شیاطین ہیں اس کے ساتھ وہ تمہیں تنگ کرتے ہیں، اس لیے تم فی الحال اس سے دور ہو جاؤ، یا تو تم میں طاقت آ جائے اتنی، کیونکہ اس کے شیاطین تمہیں تنگ کر رہے ہیں، تمہیں گمراہ کرنے کی کر رہے ہیں، تمہیں گھر سے باغی کرنے کی کر رہے ہیں، اس لیے تم جو ہے وہ بھی مسئلہ صحیح ہو گیا الحمدللہ۔ پھر ایک دن حضرت نے پنجاب سے مجھے فون کیا، بولا گھر میں جو ہے جھگڑا ہو رہا ہے اور پانی بور کیا ہوا زمین میں، وہ بور بھی بند ہو گیا، پانی بھی آنا بھی بند ہو گیا، اب گھر والے باہر سے پانی منگوا رہے ہیں۔ میں نے انہیں بولا آپ آ جائیں تو پھر مجھے کال کیجیے گا، بولا ٹھیک ہے۔ اب وہ آ گئے، انہوں نے مجھے کال نہیں کی، بور والے کو لے کے گئے گھر میں، بور والے نے اسی بور کو مشین لگائی لیکن پانی نہیں نکلا، پھر دوسرا بور کر لیا، پانی نہیں نکلا، پھر تیسرا بور کر لیا، تو تیسرے بور میں مشین اندر پھنس گئی، پانی تو نہیں نکلا لیکن مشین بھی اندر پھنس گئی، مشین نہیں نکل رہی تھی۔ اب ان کو یاد آیا، مجھے فون کیا، تو میں نے بولا حضرت آپ پہلے ہی فون کر لیتے مجھے تو اتنا جھنجھٹ نہیں اٹھانا پڑتا، اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو مجھے بولا پھر اب میں نے بولا آپ اس کو بولیں مشین چالو چلائے، نکل آئے گی مشین، پانی بھی چالو ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے فون کیا، بولا الحمدللہ صحیح، یہ تو پانی بھی چالو ہو گیا اور مشین بھی نکل آئی، پانی بھی چالو ہو گیا، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے بولا آپ کے گھر میں مستورات کی جماعتیں آتی ہیں، شاید عورتیں زیادہ آتی ہیں۔ بولا ہاں بہت آتی ہیں، جماعتیں آتی ہیں، تو وہ عورتیں آتی ہیں علاقے کی۔ تو میں نے بولا آج کل کے دور میں کسی عورت کے ساتھ 100 وائرس ہیں جنات کے، میں جنات کو بھی وائرس کہتا ہوں، کسی کے ساتھ 500 ہے، کسی کے ساتھ 1000 ہے، کسی کے ساتھ 5000 ہیں، جو جتنے تعویذ لیتی ہے، جتنا رلتی ہے، جتنا ایسی جگہوں پہ جاتی ہے جہاں قبریں ہوں، تو وہ اتنے وائرس اپنے ساتھ لے کے گھومتی ہے، جو جتنا باقاعدہ خیال نہیں رکھتی یا دوسری چیزوں کا خیال نہیں رکھتی یا میک اپ کر کے پرفیوم لگا کے گھومنا، تو وہ اتنے وائرس اپنے ساتھ لے کے گھومتی ہے۔ تو جب وہ جاتی ہیں آپ کے گھر سے تو ان کے کسی کے
جس کی جتنی تعداد ہوتی ہے، کسی کی 100 ہے تو اس کے 2 رہ گئے، کسی کے 5 رہ گئے، کسی کے 10 رہ گئے. اب وہ بڑھتے بڑھتے مختلف وقتوں میں وہ تعداد کافی ان کی بڑھ گئی بہت. اب انہوں نے آپ کے گھر پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا. اٹیک کرنا یہ کیا کہ پہلے پانی کا مسئلہ، تاکہ آپ کو تکلیف ہو پانی میں، ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ گھر والے جو آپ کے ہر وقت وضو میں رہنے کی کوشش کرتے تھے وہ نہیں رہیں، اور گھر والوں کو لڑوانا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اکسانا. تو بولا اب کیا ہوگا؟ میں نے بولا اب انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. لیکن گھر والوں کو سمجھائیں، وہ میری باتوں پہ عمل نہیں کرتے، اس وجہ سے مسئلے ہوتے ہیں. اس کے بعد بھی ان کے ساتھ 1-2 مسئلے اور بھی ہوئے تو رابطہ کیا. تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جب مولویوں کے ساتھ اور تبلیغ میں رہنے والوں کے ساتھ بھی مسئلے ہو سکتے ہیں، اور ہر انسان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ بھلے ولی ہو، اللہ کا ولی ہو، اس کے ساتھ بھی پرابلم آ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آزمائش ہوتے ہیں وہ چیزیں. لیکن شیاطین جب جس دور میں شیاطین حاوی ہوں اور طاقتور ہوں، جب انسان گناہوں کی کثرت ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم ہے کہ جب عذاب آئیں، عذاب مختلف شکلیں آئیں گی، تو اس میں نیک لوگ بھی اس میں آ جائیں گے، لیکن اٹھے گا ہر کوئی اپنے عملوں کے ساتھ. تو اس طرح سے نیک لوگ بھی آ جاتے ہیں پریشانیوں میں، مسائل میں، ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اسباب بنا لیتا ہے، نکال لیتا. لیکن مسئلہ یہ ہے، آج بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اتنے اچھے نیک انسان، عالم بھی، تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے بھی، اب ان کو اتنے عرصے سے بس تعویذ دیے جا رہے ہیں، تعویذ دیے جا رہے ہیں، تعویذ دیے جا رہے ہیں، تعویذ پہ تعویذ. وہ جیسے کورٹ میں ہوتا ہے نا، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، ایسے تعویذ پہ تعویذ، تعویذ پہ تعویذ بس دیے جا رہے ہیں، سمجھے نا. حل مسئلے کا کوئی بھی نہیں ہے. تو خدا کے لیے، خدا کے بندو، رحم کرو اس امت پہ، اس امت پہ رحم کرو، اس امت کو گمراہ مت کرو، اس امت کو غلط ڈائیگنوز مت بتاؤ، اس امت پہ رحم کھاؤ، ورنہ قیامت کے دن ان تعویذوں کا حساب دینا پڑے گا. قیامت کے دن تم لوگوں کو اس کا حساب دینا پڑے گا، وہ چاہے مولوی ہو، وہ چاہے اہل حدیث ہو. ان وظائف کا جو بے جا وظائف، بغیر کسی تصدیق کے دیے جاتے ہیں وظائف، جو تعویذ دیے جا رہے ہیں بغیر تصدیق کے. ایک آدمی گمراہ ہے، ایک آدمی نے توہین کی ہے، ایک آدمی مخالف ہے شریعت کا، دین کا مخالف ہے، ایک آدمی سود خور ہے، حرام خور ہے، شرابی ہے، زانی ہے، رشوت خور ہے، ظلم سے رشوت لیتا ہے، لوگوں سے ظلم کرتا ہے. اب وہ جب مسئلوں میں آتا ہے، پریشانی میں آتا ہے، آپ کی طرف دوڑتا ہے، آپ اس کو وظائف دے رہے ہیں، تعویذ بتا رہے ہیں، سمجھے نا. یہ تو شریعت میں بھی کہیں نہیں ہے. اگر یہ شریعت میں ہے تو ثابت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہر شخص کو وظیفہ بتایا یا ہر شخص کو دم کیا تو ثابت کریں. اگر تعویذ اتنے اہم ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہر نبوی تھی. آپ لوگوں کو لگا جیسے ہم گھروں پہ سجاتے ہیں، مہر نبوت جو ہے دکانوں پہ سجاتے ہیں برکت کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں کسی کو مہر نبوت جو ہے کاغذ پہ لگا کے دی کہ یہ جو ہے رکھو، گھر میں لگاؤ، برکت ہوگی اس سے؟ خدا کے بندو، کچھ رحم کرو اس امت پہ، گمراہ کر رہے ہو. ان چیزوں پہ شیاطین اور حاوی ہو رہے ہیں، اور اس میں جو ہے بیچارے وہ جو نیک لوگ ہیں وہ بھی پھر لپیٹے میں آ رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ نہیں ہے بیچاروں کو کہ کیا ہوا. اب وہ تعویذ دے رہے ہو تم لوگ، اس پہ جو ہے شیاطین آ رہے ہیں اور ان کے گھر کو، ان کے گھر والوں کو تنگ کر رہے ہیں وہ شیاطین جو ہے. خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، پھر کہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے، اس امت پہ رحم کریں، اس امت کو گمراہ مت بنائیں، اس امت کو صحیح راستہ دکھائیں، اس امت کو تلقین کریں گناہوں سے بچنے کی، برائیوں سے بچنے کی. ہاں گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے ہم، یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتا، گناہ ہو جاتا ہے. گناہ ہو جائے تو اس کی اسی ٹائم توبہ کریں، اسی ٹائم معافی مانگے، اللہ کو ستائیں. بد نظری ہو جائے اسی ٹائم دل میں اللہ کو یاد کریں، معافی مانگیں، ستائیں، یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی. اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے.
اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اللہ پاک ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں چلائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں موت بھی دے۔ دعا مانگ سکتے ہیں، ہدایت کی دعا مانگیں، سب کے لیے ہدایت کی دعا مانگیں، اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگیں، تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا، اللہ پاک آسانی فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔